تمہارا ایسا کوئی دوست ہے جس سے تم اپنے دل کے راز شیئر کر سکو، جس کے سامنے کوئی بھی بات کرتے ہوئے تمہیں ہچکچاہٹ نہ فیل ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دھوکے کو سمجھ کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں البتہ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اگر زندگی کو سمجھنا ہے نا تو بس اس آیت کے تحت سمجھ لو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ کی ہم پہ 24/7 نظر ہے، اور اللہ رب العزت جو بھی ہم کر رہے ہیں بس وہ ہم دکھا دیں اللہ کو کہ اللہ یہ آپ کے مطابق کر رہے ہیں، آپ کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہماری دوستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق ہوں، ہماری زندگی اگر شریعت کے مطابق ہے، یعنی کہ ان شارٹ اگر ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو تو تمہیں شریعت پر چلنا پڑے، اور شریعت نے تمہیں کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا لیکن ایک طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق ہر چیز کو کرتے رہنا اور زندگی گزرتی جائے گی اور اللہ راضی رہے گا۔ تم لوگ بھی اپنی زندگیوں کو جلد سے جلد بدلو، اپنے انوائرمنٹ کو بدلو اور اچھی زندگیوں کی طرف آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ صحابہ کی نا ایک سنت ہوا کرتی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت لائل ہوتے تھے، اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے تو دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک سنت یہ بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو منہ میں لقمے کھلاتے تھے، جیسے کہ ایسے کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہو وہ شیئر کرتے تھے، اس سے محبت بڑھتی تھی ان کے درمیان، دوستی بڑھتی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری دوستیوں میں کیا ہوتا ہے؟ گالیاں ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، انسیکیورٹیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا اور نام دے دیا جاتا ہے کہ جی ہم بہت گہرے دوست ہیں۔ ایک ایسا دوست جو تم سے اپنے دل کے جذبات تک نہیں بیان کر پا رہا، ایک ایسا دوست جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر بھی اپنے دل کے اندر راز رکھ رہا ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ صحابہ تو اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، صحابہ تو ایک دوسرے کی ایمان کی فکر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ان کے بازو بنتے تھے۔ ہماری دوستی میں یہ سین نہیں ہے، آؤٹ ہو گیا، ہم ایک دوسرے کا مذاق۔ میں لیٹ سپوز ایک دوست سے اپنے حال دل بیان کرنے سے پہلے 10 دفعہ انسیکیورٹی سے ہو کے گزرتا ہے، یار کہیں بتا دیا تو یہ ہی مذاق نہ اڑا دے، حالانکہ وہ سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ بے تکلف ہو چکے ہیں ساری دوستوں۔ آج کل کی دوستیوں کی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوست کو کھونا نہیں چاہتے، اگر آپ کسی دوست کو کھونا نہیں چاہتے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی کے اندر محبت کے جذبے پیدا ہو، تو آپ کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ رسپیکٹ دینا سچ جیسے ایک دوسرے کے نام نہیں بگاڑنے، اوئے تو فلاں یہ نہیں کہنا، پیار سے بھائی، مخاطب جو اس کا ریئل نیم ہے اس سے مخاطب کیا، اس کے منہ میں لقمے کھلائے جا، اگر کوئی کھایا جا رہا ہے خود کھانے سے پہلے اس کو کھلا دو ایسے۔ اب دنیا ان چیزوں میں شرم محسوس کر رہی ہے اور گالیاں دیتے ہوئے بالکل بے شرم ہوئی پڑی ہے، مذاق اڑاتے ہوئے بالکل بے شرم ہوئی پڑی ہے۔ یہ جتنے بھی یونیورسٹی کے لومے ہیں، لڑکے ہیں، یہ اس کو لائک ایک وائب سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے یو کر کے بات کریں گے، گالیاں شالیاں دیں گے، تو طرح کر کے بات کریں گے، اس سے جو ہے وہ ہم تھوڑے سے سگما میل لگیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کی عزت کی واٹ لگا رہے تھے، سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں رہتی ان کی آپس میں۔ دوستی ایک ایسا جذبہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک مخلص دوست مل گیا نا، جو آپ کے دکھ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، جو آپ کے درد کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کھل کے بات کر رہے ہو، جو تمہارا ساتھ دے رہا ہے، جو تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ ایک دوست تمہارے لیے کل کائنات بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن آج ہمارے 100 سے زیادہ فرینڈز ہیں، 1000 سے زیادہ فرینڈ سرکل ہے، لیکن سب خالی، اپنائیت نہیں ہے ان میں، بس ٹائم ہے جو ویسٹ کیا جا رہا، بس ایک ٹائم ہے جو پاس کیا جا رہا۔ دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں، اپنی دوستیوں کو محبت میں بدلے، عزت میں بدلے۔ جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا۔ اگر تمہارے دوست زانی ہے، لڑکیوں کے شوقین ہے، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا۔
ہاں ٹھیک ہے تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا۔ اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا، بچے گا نہیں تو۔ اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا، بس ٹھیک ہے اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی۔ اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی۔ ٹھیک ہے وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی، ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی، ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے۔ یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے، ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی۔ اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ تعلق رکھ کے، انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے۔ اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا، کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا، جن کی وجہ سے تمہارے لیے گناہ کے راستے آسان ہوئے۔ پہلے تو ان کو بھی سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے اللہ حافظ۔ اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے، اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب میں آج جو آیت پڑھ رہا تھا وہ سناؤں؟ میں اس کو پڑھتا ہی جا رہا تھا اور مزے لے رہا تھا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی سجدے میں کہ اللہ یہ آیت میں نے آج پڑھی ہے، یہ آیت میں نے آج پڑھی ہے اور مجھے یہی چاہیے۔ اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لو یو رب، یاد رکھو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو تو یاد رکھو نا یار، کھولو مائنڈ کو، ادھر ادھر کو سوچنا بند کرو، یاد رکھو۔ ریڈی ہو؟ فوکس ہے؟ لیلا مجنون کے خیال تو نہیں آ رہے؟ کوئی کام ضروری تو نہیں لگ رہا اس ٹائم؟ نہیں لگ رہا نا؟ گڈ، یہی ڈیمانڈ ہے، اسی بندے کو یاد رہتا ہے سب۔ اللہ یاد رکھو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں، جو کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ پہ جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، جو اللہ کے لیے ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ہر چیز پہ صبر کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم نہیں ہوگا ان کو، خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے بغیر زندگی گزارتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے، پاک صاف نہیں رہ رہے ہوتے، ان کے بولنا کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر جب خود کو کوئی آزمائش آتی ہے یا ان پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت ہائی ڈپریشن میں جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ایک دنیاوی مسئلہ ان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے، کمزور ہوتا ہے نا۔ اللہ کے بغیر انسان کی کیا اوقات؟ وہ شیطان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جب اس کو بندہ دوست بنائے گا، اتنے کمزور مخلوق کی بات مانے گا، اس سے ریلیشن سٹرونگ کرے گا گناہوں کو کر کے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے، تو پھر ایسا انسان خود بھی تو کمزور ہوگا نا۔ انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اگر انسانوں کے دوست اللہ والے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اگر انسانوں کے دوست نمازی ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتا ہے، اگر انسانوں کے دوست ظلم نہیں کرتے،
اور آپس میں ہمیشہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، گہری بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، ستھری بات کرتے ہیں. تو اس بندے کا مزاج بھی ویسا ہو جاتا ہے، دوستوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا اکثر انسان پہ. اور ایسے ہی جو دوست برے ہوتے ہیں، برے لوگوں کی صحبتیں انسان کو اچھے والے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. ایک انسان ہوتا ہے وہ شروع میں گناہوں سے ڈرتا ہے، لیکن جب برے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو گناہوں کی وقت ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، گناہوں کا ڈر نکلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود روزانہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر کرتا ہی جاتا ہے، اور پھر ایسے گندگی پھیلتی جاتی ہے. اور پھر اس کے وجود سے خیر نکلنا، لوگوں کو خیر ملنا بند ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے اندر اندھیرے لے کے گھوم رہا ہے، وہ روشنیاں کیا بانٹے گا، وہ خیر کیا تسلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو خیر تو آپ کو اس چیز سے ملے گی نا جو خود بھی کہیں سے خیر لے رہا ہوگا اور جو اپنے اندر خیر رکھ رہا ہوگا، ہے نا. تو شیطان کے دوست کمزور ہی ہوں گے نا. تو یعنی اللہ کے جو دوست ہوں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں بھی اللہ والوں کو جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ عبادتوں کا رخ کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ نڈھال ہو رہے ہیں، اللہ غم جو ہے نا وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے. تو اللہ تو ان کیفیتوں میں جب وہ بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سرنڈر ہوتا ہے اور اپنا غم لے کر اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے، تو اللہ اس کے غم کو کم کر دیتا ہے. ایسا تو یہ اللہ کے تعلق کی کتنے فائدے ہیں انسان کو. لیکن پتہ نہیں اللہ رب العزت کے تعلق کو لوگوں نے اتنی نیچی نگاہوں سے اور اتنا irrelevant کیوں سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے محنت تک نہیں کر رہے. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی مضبوطی اللہ ہے، سب سے اچھی دوستی اللہ کی. اللہ تو حسرتوں کے حوالے ہونے سے اچھا ہے، دنیا کو تنگ غم پریشانیوں میں گزارنے سے اچھا ہے کہ رب کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے. پھر میں کہوں گا رب کے لیے اٹھایا گیا پہلا، دوسرا، تیسرا قدم عین ممکن ہے کہ دنیا کی لذتیں بھاری ہونے کی وجہ سے اور ماحول گندا ہونے کی وجہ سے اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور سستیاں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، لیکن اس مشقت کے بعد جو 5واں 6واں 7واں 8واں قدم وہ خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ بس مجھے اللہ اتنا ہی چاہیے. نہیں، بس اللہ کی محبت اتنی ہی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. نہ بھائی نہ، اللہ کی محبت کا سفر جو کرتا ہے ان سے پوچھو کہ انسان جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی کھو جاتا ہے. اس کی حسرت اور اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں، جتنا اللہ میں نے حاصل کر لیا، جتنا اللہ کا تعلق میں نے حاصل کر لیا نا، اس کو میں نے زیادہ کرنا ہے. تو پھر انسان کی وہ ہرس اس کو مشکل اعمال پہ بھی لا کے کھڑا کر دیتی ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے سے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے. اور اللہ جب ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ تھام لیتا ہے، تو پھر اس کی انتہا کوئی انتہا نہیں، جنت ہی اس کی پھر انتہا ہے. رب سے ملاقات ہی پھر اس کی انتہا ہوتی ہے. رب جب اس کو کہے نا کہ بس یہاں پہ ختم، یہاں پہ سٹاپ، رب جہاں اسے سیٹسفائیڈ کر دے وہی اس کا سیٹسفیکشن زون ہوتا ہے. جو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہمیں دی گئی ہے، نہ جانے کب کہاں کیسے چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے کھاتے کھاتے پیتے پیتے سوتے سوتے گھومتے گھومتے گزر جائے، ختم ہو جائے. اور یہ سانسیں جو آج ہم لے رہے ہیں، یہ جو دل آج دھڑک رہا ہے اور یہ جو آنکھیں ہمیں دنیا دکھا رہی ہے، ان ساری چیزوں سے ہمارا تعلق کٹ جائے. آؤ اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ، جو تب بھی ساتھ تھا جب ہم اپنے آپ سے غافل تھے، جو آج بھی ساتھ ہے جب ہم اس سے غافل ہیں، اور جو کل کو بھی ساتھ ہوگا کہ جب آپ اس کا سامنا کریں گے. اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے. اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا
اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسی لیے وہ اعمال جو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں، جو انسان کی عزت کو گھٹاتے ہیں، جو انسان پہ سوٹ نہیں کرتے اسپیشلی ایمان کی حالتوں میں، ان اعمال کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو منع کیا ہوا ہے۔ اب جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، جو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی دوستی کا سفر شروع کر دے گا، اور جو اللہ سے غفلت کرے گا، جو اللہ کو بھولے گا، تو یاد رکھنا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، چھوٹے سے کنکر سے لے کے بڑے بڑے پہاڑ تیری رب کی معرفت کو جانتے ہیں اور تیرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بارش کے ایک قطرے سے لے کے بڑے بڑے سمندروں تک اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مصروف ہے۔ اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، خوب غاروں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہے اور تیرے رب کو یہ سجدہ کرتے ہیں، تیرے رب کے آؤ جلال سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو وہ رب جس کی نافرمانی کا سورج نہیں سوچ رہا، اے 6 فٹ کے انسان تو کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ رب کہ جو اس دنیا بھر کی ہواؤں کو ایک حکم جاری کرے کہ مشرق سے چلو تو مجال ہے کہ وہ مغرب کا رخ کرے، اور جب کہے کہ اپنا رخ مغرب کی طرف کرو تو مجال ہے کہ وہ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف رخ کرے۔ جو رب ان ہواؤں کو چلا رہا ہے، ہواؤں کو بدلنے کا آرڈر دیتا ہے تو ہوائیں بدل جاتی ہیں، کہ ذرا سے تیز آندھی چلے تو تمہارے گھر اکھڑ کے رہ جائے۔ وہ رب جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بدلو تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زندگی اور موت کو بنانے والے رب، اے وہ ذات جو اکیلا ہے، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی ہم سفر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دل اگر مر چکے ہیں اور تیری یاد سے غفلتوں اور اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں تو اے اللہ تو اس دل کو بدلنے پہ قادر، تو اس دل کو بدلنے پہ قادر ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اپنے دل کو بدلنے کی بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کی حاجت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں اپنی یاد عطا فرما، ہمیں اپنا یقین عطا فرما، ہمیں اپنے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں ہم کمزور وہاں تو ہمارا سہارا، اور اے اللہ جہاں ہم سست، اے اللہ ان سستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے میری آخرت خراب ہوتی ہے، جس سے میری دل کی دنیا اجڑتی ہے۔ یا رب کریم، جب ہم گناہوں کے قریب اور بہت قریب اور اسے کرنے والے ہوں تو اللہ ہماری وہ بند آنکھ روشن کر دے کہ جس سے تیری معرفت دکھتی، جس سے ہمارا وہ دل زندہ کر دے کہ جس دل کو تیرا احساس ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے نکال، ہمیں اپنی غفلتوں سے نکال، اپنے بغیر زندگی گزارنے سے بچا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر، اپنا محسن، اپنا غمخوار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مخلوق سے ہمارے دلوں کو پھیر دے، غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے۔
اے اللہ ہمارے دل کی صفائی کر دے، ہمارے دل کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے زخموں کو اپنی یاد کے مرہم سے بھر دے، اے اللہ ہمارے بند ذہنوں کو اپنی معرفت کے اسباب سے کھول دے، اے اللہ ہمارے دماغ کے اندھیروں کو اپنے 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 نور کے طفیل روشن کر دے، اپنے نور کے ذریعے سے ہلکا پھلکا اور روشن کر دے، کشادہ کر دے۔ یا رب کریم، یا رب کریم، ہمارے جسموں کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری عبادتوں میں آگے بڑھ سکے، ہمارے دلوں کو وہ جذبے عطا فرما کہ تیری یاد میں تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے، ہمارے حوصلوں کو وہ ہمت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما، وہ یکسوئی عطا فرما کہ اللہ جن حوصلوں کا استعمال کر کے ہم تیرے دین پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اکھاڑ نہ سکے۔ یا رب کریم، جتنی زندگیاں بچی ہیں ان زندگیوں کو قبول کر لے اپنی عبادت کے لیے۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی خیریں ہیں ان خیروں سے ہمیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شر سے ہمیں اور لوگوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی خیر کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں اے اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جتنے شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔